تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. یہ ویڈیو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی جس میں ایک بچی ہے جو ذاکر نائک صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان سے سوال کرتی ہے, اور سوال یہ کرتی ہے کہ میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہ لکی مروت کا علاقہ ہے جو کہ بڑا سخت مذہبی اقدار کا حامل ہے. وہاں لوگ مذہبی ہیں لیکن اس کے علاوہ وہاں ہر طرح کا گناہ, بدی اور غلاظت پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سادہ سا سوال تھا جس کا سادہ سا جواب دیا جا سکتا تھا, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے سادہ سے سوال کو اتنا گمبھیر بنا دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی. جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا, جو اخبارات ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا, یہاں تک کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کا یہ جو دورہ پاکستان کا ہے یہ فلاپ شو ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ جیسے اس بچی نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں ہم عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اچھا کرتی ہیں اگر آپ اپنے علاقے میں بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہیں نکلتی, تو میں بھی اپنے علاقے میں گھر سے باہر کسی مقصد کے نہیں نکلتا, یعنی کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں تضاد ہے. تو جیسے ہی اس بچی نے کوشش کی کہ وہ اپنے سوال کو الیبوریٹ کرے, واضح کرے, تو انہوں نے پھر اسے ڈانٹ دی کہ آپ جواب سنیں گی یا بس میرا جواب جو ہے وہ یہیں ختم ہے. تو بچی جواب سننے لگ گئی. ذاکر نائک نے کہا کہ تمہارے سوال میں تضاد ہے. ایک طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بڑا اسلامی اقدار پہ قائم ہے, اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں ہر طرف کی بدی, گناہ اور ہر طرح کا غلط کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, جس میں زنا کاری ہے, پیڈوفیلیا ہے, سود خوری ہے اور باقی ساری چیزیں جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ آپ نے یقیناً اس ویڈیو میں سنی ہوں گی. اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل تضاد ہے, اور بعد میں جب وہ آخر پہ پہنچتے ہیں تو پھر حقیقت ان کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بچہ ہے, ایک نوجوان خاتون ہے جو اپنے دل میں چھپی ہوئی پریشانی کو لے کر اتنے بڑے عالم کے پاس آ گئی ہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ اتنا بڑا عالم جو ہے, جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مذہب کا بہت بڑا عالم ہے, وہ اتنا کام کرتا ہے, اس نے اتنے لوگوں کو اسلام قبول کروا دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, جو ساری دنیا کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اس بچی کے اعتراض کا یا اس بچی کے سوال کا جواب دے گا. لیکن انہوں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے یہ کہا کہ دراصل یہ اعتراض ہے جو تم نے کیا, اور یہ اعتراض کرنے سے پہلے تمہیں 10 بار سوچنا چاہیے تھا, اور تم نے بغیر سوچے سمجھے جو اعتراض کیا یہ دراصل اعتراض غلط ہے. اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. دراصل اس بیٹی نے جو ریاکاری اپنے معاشرے میں دیکھی تھی, اس ریاکاری کو وہ سمجھ نہیں تھی پا رہی, اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جو ذاکر نائک صاحب ہیں وہ بڑے سادہ سے الفاظ میں اسے سمجھا دیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کام بھی کرے اور دوسرا کام بھی نہ چھوڑے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذہبی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ, کوئی بدی یا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں وہی لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آتے ہیں, وہی لوگ باقی سارے کام بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں وہ بالکل الٹ شخصیت کے حامل ہیں. اب ان تمام اعتراضات کا جواب ذاکر نائک کے پاس نہیں ہے. ان تمام باتوں کا یا ان تمام مسائل کا جواب جو ہے وہ خدا کے کلام کے پاس ہے, اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دراصل کیا چیز ہے جو اس تمام مسئلے کا حل ہے. اس سارے مسئلے کا, جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں, سب سے بڑی وجہ دراصل ثقافتی اقدار,
روزمرہ زندگی میں ہم سیکولر کلچر کو دیکھ دیکھ کے، انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے، باہر کی دنیا دیکھ دیکھ کے جو خدا سے بہت دور ہے اور جو اپنی زندگی کو گزارتی ہے صرف اپنے انجوائمنٹ کے لیے، انہیں دیکھ کر کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم جو کچھ چاہے کریں، جیسا چاہے رہیں، جیسے چاہے کپڑے پہنیں، جو چیز گناہ ہے اگر وہ ہمارا دل کرتا ہے کرنے کے لیے تو وہ درست ہے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہاں کہتا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا۔ دنیا کیسے چلتی ہے، کیسے کھاتی ہے، کیسے پیتی ہے، کیسے رہتی ہے، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں فالو کرنا ہے دراصل خدا کو، کہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنی فطرت میں گناہ پاتے ہیں۔ ہم اپنی فطرت میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میلان ہے یا ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ گناہ کی طرف ہے، اور ہم خام خواہ اپنی زندگی میں گناہ کر گزرتے ہیں۔ اس حقیقت کا جو اظہار ہے خداوند کے کلام میں ہمیں ان الفاظ میں ملتا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ جھوٹ، اسے تو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہم 2 منٹ کہہ کے 2 گھنٹے تک اگلے کو انتظار کرواتے ہیں، اور کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم اپنے معاشرے میں اصلی دودھ خرید نہیں سکتے، کیونکہ ہر جگہ 2 نمبر ہے، ہر جگہ فراڈ ہے۔ آٹے میں کیا مکس کیا جا رہا ہے، باقی چیزوں میں کیا کیا ملایا جا رہا ہے، آپ سب چیزوں سے واقف ہیں۔ تیسری چیز جو اس ضمن میں ہے وہ خدا کے کلام کو نہ جاننا ہے، یا اپنے خدا کو نہ جاننا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ اب لوگ جب خدا کے کلام کو نہیں جانتے، اور جو خدا کا کلام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں وہ بھی اس خدمت کو درست طور پر نہیں کرتے، تو خدا انہیں تنبیہ کرتا ہے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ تو وہ سب کام کرتے ہیں جن سے دوسروں پہ ظاہر ہو کہ وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں جہاں تبدیلی ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے کہ خدا دراصل ان سے کیا چاہتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا ناسور ہے اس سلسلے میں جو ہماری روزمرہ زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم نے ایک حد فاصل کھینچ رکھی ہے کہ یہ ہماری مذہبی زندگی ہے اور یہ ہماری ذاتی زندگی ہے۔ اپنی ذاتی اور شخصی زندگی میں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک بدی، ہر ایک گناہ، ہر ایک جھوٹ۔ تو ہم جب 2 دھڑوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں، 2 کمپارٹمنٹ اپنے بنا لیتے ہیں، تو ہم دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ علیحدہ ہے اور ہماری عام زندگی علیحدہ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جو ایمان ہے وہ ہے جو ہمارا چرچ کے اندر، عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن جو باہر ہے وہ ہماری عام زندگی ہے، اسے ہم جیسے چاہیں گزاریں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک کا چناؤ کرنا پڑے گا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم دنیا کو تھامے رہے تو خدا کو کہیں نہ کہیں چھوڑ دیں گے۔ صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنا کافی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ آج کے دور میں ہم ترقیوں کو دیکھ کر، لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر کسی نہ کسی طریقے سے حسد کا شکار ہو رہے ہیں، اور حسد کا جو شکار ہونا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور زیادہ کمانے کے چکر میں، زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں، لوگوں جیسی زندگی گزارنے کے چکر میں ہم کبھی کبھی گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 نمبریاں، یہ فراڈ جو ہیں، جب انسان کے اندر گناہ بس جاتا ہے تو وہ گناہ آپ کو دن بدن اور زیادہ گھنونے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں بدی اور گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ایجنٹ ہیں۔ آخری چیز جو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
مذہبی رسومات کی ادائیگی یا اچھے کام کرنا یا نیکیاں کرنا یا بائبل پڑھنا، دعا کرنا، خدا کے قریب رہنا، ہدیے دینا، یہ سب کچھ کرنا آپ کو لائسنس نہیں دے دیتا کہ آپ جو کچھ چاہے کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ کہ خدا نے جو ہمیں معافی دے دی ہے، کیا اب ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ خدا کبھی بھی آپ کو گناہ کرنے کا لائسنس نہیں دیتا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ریاکاری کا باعث ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبادت گاہوں میں ہوتے ہیں تو ہم فرق شخصیت ہوتے ہیں، اور جب ہم عام زندگی میں ہوتے ہیں تو ہم بالکل فرق شخصیت ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہمارے اعمال سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو کاش ہمارے بھائی اسی آسن انداز میں اس بیٹی کو سمجھاتے تو شاید اتنا بڑا وبال جو ہے وہ نہ کھڑا ہوتا، اتنا شور و شرابہ نہ ہوتا، اور کسی طریقے سے لوگ اتنے پریشان نہ ہوتے جتنے اس بچی کے ساتھ ذاکر نائک کے رویے کی وجہ سے لوگ ہوئے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، انہیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے میں سے ریاکاری کو نکال سکیں، کیونکہ ہم صرف اپنے آپ کو بدلنے کے ذمہ دار ہیں۔ شکریہ۔